اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم سیلاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، اور حکومت، ریاستی ادارے مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور مختلف وکلاء کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، تقریباً سب نے اس چیز میں غفلت برتی ہے، اور وہاں جو متاثرین سیلاب ہیں ان کی مدد کے لیے بر وقت کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اگر بر وقت کوئی پہنچا ہے تو وہ مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہو جماعت اسلامی کی، منہاج القرآن کی آغوش ہو، تحریک لبیک کا ویلفیئر سسٹم ہو، جماعت الدعوہ کی کوئی ویلفیئر کی جو تنظیمات ہیں وہ وہاں کام کر رہی ہیں۔ جتنے بھی مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں اور ان کے قائدین بھی بذات خود میدان عمل میں آئے، فیلڈ میں گئے اور جا کر لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اور جو متاثرین ہیں ان کو امداد دینے کی کوشش کی۔ وہ کھانے پینے کے سامان کی صورت میں ہو، وہ شیلٹر فراہم کرنے کی صورت میں ہو، وہ غذائی قلت کو پورا کرنے کے حوالے سے ہو، یا سیلاب سے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے ہو۔ لیکن مذہبی جماعتوں نے ہر اول دستہ کوشش کر کے وہاں کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو انسان ہیں، بلکتی ہوئی اور روتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا ہے، ان کے آنسوں پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس نازک دور میں بھی اپنی اپنی سیاست چمکاتی، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی نظر آتی ہیں۔ حکومت اپنی طرف سے موج مستیاں کر رہی ہے، اور اپوزیشن اپنی طرف سے آزادی کے لاگ اور وہ الاپنے کی کوشش کر رہی ہے، آزادی کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو لوگ جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، کے پی کے میں کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں، پورا سندھ ڈوب گیا ہے، بلوچستان کے کچھ اضلاع متاثر ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات میں کسی جگہ کوئی تودے گرے ہیں، کوئی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اس سے نقصانات ہوئے ہیں۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ انسان ہیں، یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غفلت کا اور کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ اور ہمارا نام نہاد جو الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا سے ہمارا شدید گلہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ اگر سیاسی طور پر کوئی فعال کردار ادا کرنا چاہیں تو یہ سامراج اور طاغوتی ایجنڈوں کے جو داموں پہ پلنے والا یہ میڈیا ہے، یہ ان کو بالکل کوریج نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ کسی غریب اور لاچار انسان کی مدد کرتے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد میں عملی طور پر مذہبی لوگ کردار ادا کرتے ہیں، تو میڈیا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کرتا ہے۔ کسی کی سرگرمیاں بھی یہ میڈیا نہیں دکھاتا۔ یہ میڈیا نہیں دکھاتا کہ سراج الحق جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ کتنی دنوں سے سیلاب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، متاثرین کے ساتھ صبح و شام گزار رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی فیلڈ میں موجود ہیں، حافظ سعید صاحب وہاں موجود ہیں، اسی طرح باقی مذہبی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ باتیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اسلام دشمنوں کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے، وہ اسلام دشمن طاقتوں کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اس لیے وہ مذہب اور مذہبی لوگوں کو ہمیشہ بلیک آؤٹ کرتا نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی بری بات ہوتی ہے، کوئی انسانی کمزوری ہو جاتی ہے، کوئی نیگیٹو بات کسی مذہبی آدمی سے سرزد ہو جاتی ہے، تو میڈیا 24 گھنٹے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتا ہے، بار بار نشر کرتا ہے۔ لیکن جب اچھے کام وہی لوگ کرتے ہیں تو ان کو مکمل بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ عام لوگوں تک اسلام کی بات نہ پہنچ سکے، عام لوگ اسلام اور مذہب سے متاثر نہ ہو سکیں، اور عام جو انسانیت ہے ان کے اندر کھوٹے اور کھرے کی تمیز نہ آ جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں سوشل میڈیا اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے اس طرح استعمال کرتا ہے۔ تقریباً اپنے
کنٹرول میں ہے. مکمل کنٹرول تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد اس طرح نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں پہرے ضرور موجود ہیں. لیکن پھر بھی اس سوشل میڈیا نے جو مذہبی قائدین ہیں ان کی خدمات کو اجاگر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح مذہبی لوگ وہاں جا کر خدمات پیش کر رہے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں, ہم دین کی طرف آ جائیں, ہم اسلام کی طرف آ جائیں, ہم اسلامی جماعتوں کو پسند کرنا شروع کر دیں اور ان کو ووٹ دے کر آزمانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کے قائدین پہ الزامات لگتے ہیں, ان کے اوپر کیس اور ریفرنسز دائر ہوتے ہیں, لیکن آج تک کسی مذہبی جماعت کے اوپر کم از کم کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا. کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی ثبوت لا کے کوئی ان کے خلاف مقدمہ دائر کر سکے, کوئی ریفرنس دائر کر سکے. سب سیاستدان نیب زدہ ہو گئے لیکن مذہبی جماعتوں کے قائدین نیب زدہ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. اگر کی ہوتی تو یہ طاغوت اور سامراج کے ایجنٹ دن اور رات ان کو بدنام کرتے. تو یہ مذہبی لوگ ہماری سوسائٹی کا اہم حصہ ہے. یہ تاریخ کا تسلسل ہے, یہ آج سے نہیں. یہ 1857 سے بھی پہلے جب یہاں انگریز آیا تو اس کے خلاف آزادی کی جو تحریک تھی سب سے زیادہ علماء نے اس میں کردار ادا کیا. 1857 کی جنگ آزادی میں دلی سے لے کر امرتسر تک 17,000 علماء کو پھانسیاں لگا کر ارد گرد کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا, اور کسی جگہ اس حد تک انسانیت کی تذلیل کی سامراج اور طاغوت نے کہ ان کی لاشوں کو کتے کے چمڑے میں یا سور کے چمڑے میں بند کر کے لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ نشان عبرت حاصل کر سکیں, عبرت پکڑ سکیں اور مذہب سے دور ہو جائیں. لیکن یہ لوگ مذہب سے دور نہیں ہوئے. آزادی کی تحریک کو اگر کسی نے لیڈ کیا تو وہ مذہبی لوگ ہی تھے. وہ سر سید احمد خان مذہبی آدمی, مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی مذہبی آدمی, آل انڈیا سنی کانفرنس میں شامل ہونے والے علماء کرام سارے کے سارے مذہبی لوگ. اور اس کے علاوہ جو تحریک پاکستان میں روح رواں تھے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب, وہ بھی مذہبی لوگ. جتنے بھی لوگ تھے یہ مذہبی لوگ تھے جنہوں نے اس ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا, اور پھر اس ریاست کو بچانے میں بھی مذہبی لوگوں نے ہر لحاظ سے اہم کردار ادا کیا. یہ سیلاب یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیے اس میں بھی کون سے لوگ ہیں جو عوام کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں, ہر قسم کی جو لالچ اور ہوس سے بالا تر ہو کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, وہ یہ مذہبی لوگ ہی ہیں. یہ ہماری ریاست کا اہم حصہ ہے, ہماری سوسائٹی کا اہم حصہ ہے. ان کو ہر حال میں پروموٹ کرنا چاہیے اور عوام کو ایک دفعہ پھر سوچنا ہوگا کہ ہم کن لوگوں کو اقتدار تک پہنچاتے ہیں. اصل تو حقدار یہ لوگ ہیں, انہیں اقتدار تک پہنچا کے ایک دفعہ ضرور آزمانا چاہیے. اور دوسری طرف عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سیلاب ہر دفعہ کیوں آتا ہے. کیا کسی بھی حکومت نے اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کی؟ سیلاب روکنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے؟ ڈیم نہیں بنائے؟ کیوں نہیں بنائے؟ ہر جماعت کو اس حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے. اور اب بھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ قانون سازی کریں تاکہ کم از کم آئندہ یہ ایسے سانحات رونما نہ ہو سکیں. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جو تقریباً 20 سال سے مختلف ناموں سے کام کر رہا ہے اور اس کے سربراہان بھی بڑے طاقتور لوگ گزرے ہیں, ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے آج تک کیا کام کیا ہے. زلزلہ آئے تب بھی وہ ناکام, سیلاب آئے تب بھی ناکام. تو وہ ادارہ بنایا کس لیے تھا؟ کیا صرف ایک ویکنسی کریٹ کی گئی تھی کسی آدمی کو نوازنے کے لیے, کسی ادارے کو نوازنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا, یا پھر اس کے کوئی کام تھے؟ اگر کام تھے تو وہ عملی طور پر نظر کیوں نہیں آتے؟ عوام کو اس حوالے سے بھی آواز بلند کرنی ہوگی. آئیے اب بھی وقت ہے کہ ہم مل جائیں, اخلاص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کریں. انسان ہوں گے تو یہ ریاست ہوگی, اور یہ ریاست ہوگی تو ہم ہوں گے. ہم سب مل جل کر رہیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ پھر سے مستحکم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سیلاب زدگان میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں سیلاب کی زد میں آ کر,
अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला और रफ़ा मुकाम अता फ़रमाए। जो ज़िंदा लोग हैं, जो आफ़ातों में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फ़रमाए। जितने भी रज़ाकार वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर सांस पे उनको अजर अजीम अता फ़रमाए। उनके दराजात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए और अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह रहमत वाली बारिश हमेशा हमें अता फ़रमाए, ज़हमत वाली बारिश से हमें महफूज रखे। और आग हो, पानी हो, हवा हो, जितने भी नियामतें हों, ये हमारे फ़ायदे के लिए आएँ, हमारे कंट्रोल में हों। हमारे कंट्रोल से जब ये बढ़ जाती हैं, आउट हो जाती हैं कंट्रोल से, तो फिर ये हमारे लिए अजाब बन जाती हैं। अल्लाह हमें हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।